امریکہ کا وینیزویلا پر حملہ، دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی تصدیق کر دی، کہتے ہیں وینیزویلا اور اس کی قیادت پر کامیابی سے حملہ کیا۔ صدر نکولس مادورو کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا۔ بی بی سی کے مطابق مادورو اور اہلیہ کو امریکہ کی ڈیلٹا فورس نے حراست میں لیا۔ وینیزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بھی بند کر دی گئی۔ وینیزویلا کا کہنا ہے امریکہ ہمارے تیل، معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ وینیزویلا کے وزیر دفاع کا ملک میں فوجی دستوں کی تعیناتی کا اعلان، کہتے ہیں امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ نائب صدر وینیزویلا نے امریکہ سے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ ایران، کیوبا، کولمبیا نے وینیزویلا پر حملے کی مذمت کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملہ وینیزویلا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ کیوبا کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری وینیزویلا پر مجرمانہ حملے کا نوٹس لے۔ صدر کیوبا نے کہا حملہ صرف وینیزویلا پر نہیں بلکہ پورے لاطینی امریکہ پر ہے۔ کولمبیا کے صدر کہتے ہیں امریکہ نے وینیزویلا کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا، حملوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق روایتی وار ہیڈ اور جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ میزائل مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایئر چیف مارشل کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا ملکی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا تیمور ویپن سسٹم سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقی ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا، اس کی ایک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی۔ بی جے پی کے جنونی رہنما مسیحی برادری پر بھی مظالم ڈھانے میں مصروف۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دکھا دیا۔ لکھا کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں مسیحیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی بی جے پی حکمران تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ ہندوتوا کی سوچ اور انتہا پسندی عالمی برادری کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ کھیل داس کوہستانی نے کہا مودی راج میں بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں، مسیحی برادری اور سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے شرمناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا پاکستان میں ہر طرف کرسمس منایا گیا جبکہ بھارت میں مسیحی برادری کو روکا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین روانہ۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ 5 سال کے لیے پاسپورٹ کو پی سی ایل میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ شہریوں کے آئینی حقوق سے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ رولز 2021 کی دفعہ C-222 کا لدم قرار دے دی۔ فیصلے میں لکھا کسی شہری کا پاسپورٹ ضبط یا معطل کرنے کا طریقہ ایکٹ میں موجود ہے۔ پاسپورٹ غیر مؤثر بنا کر شہری کو سفر کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے۔
फवाद चौधरी कहते हैं कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी इश्यूज पर कौमी जमातों में हम आहंगी पैदा करना है। हमने ज़ाती मफादात पसे पुश डालकर कौमी फरीजे को तरजीह बनाया है। सदर आसिफ जरदारी ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत अब मुआवजा सिर्फ नकद रकम की सूरत में नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मजाज होंगे। MQM ने कराची बचाओ मुहिम शुरू कर दी। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। मुहिम के लिए सियासी और मजहबी जमातों से राबते किए जाएंगे। सनतकारों, मुख्तलिफ सियासी एसोसिएशंस और ताजर बरादरी से भी बात करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को कराची बचाओ मुहिम में शामिल किया जाएगा। कराची में तबाहाल सड़कें, खुले मैन होल, तेज रफ्तार, हैवी ट्रैफिक और पानी के मसाइल हैं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। 23 अगस्त 2016 को जो फैसला किया वही हमारा जवाब है। सिर्फ MQM पाकिस्तान है, कोई अमेरिका, जापान या लंदन नहीं। और तासुब की आड़ में कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा। बिलावल भुट्टो की जानिब से कमान संभालने के बाद बेहतरी आई। रवा साल कराची में 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तरक्याती काम होते हुए दिखाई देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अवामी नुमाइंदे हैं। कराची आएंगे तो उन्हें अजरक भी पहनाएंगे और हसन अली होती मार्केट में बर्गर भी खिलाएंगे। एडवोकेट मियां अली अशफाक और दीगर वकला ने रियाज सोलंगी एडवोकेट और फतह चांदियो एडवोकेट के खिलाफ सिंध बार काउंसिल में दरख्वास्तें दायर कर दी। दोनों के लाइसेंस मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। रियाज सोलंगी और फतह चांडियो ने साथी वकला के साथ मिलकर रजब भट्ट पर तशद्दुद किया। बैग छीना जो वापस किया गया, लेकिन उसमें मौजूद 3 लाख रुपए गायब थे। हंगामा आराई के बाद रजब भट्ट को कराची बार के दफ्तर ले जाकर दोबारा तशद्दुद किया गया। रजब भट्ट ने रज़ाकाराना पेश होकर अबूरी जमानत हासिल की। वकला के इक़दामात लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मियां अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर नईम ताहिर खैली की मुलाकात। मरियम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी की हिदायत। अमरीकी डॉक्टर सर्जरी की जदीद तकनीक की तरबियत डॉक्टर्स को देंगे। ब्रीफिंग में बताया गया इंट्रावेस्कुलर सर्जरी रिवायती ओपन सर्जरी का जदीद और महफूज तरीन मुतबादिल है।